السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ ترجمہ پڑھیں گے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت تو بچے کو یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت نماز میں بہت زیادہ بار پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر آج سیکھ لیجئے گا، اور جب بھی نماز میں پڑھیں آپ تو ترجمہ اور تفسیر کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یہ جو دو عطر کی شیشیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، تو جماعت کے ساتھیوں کو 2 دن ہو گئے ہماری مسجد میں، تو آج یہ لے کر آئے کہ مفتی صاحب ایک آپ کے لیے اور ایک آپ کے والد صاحب کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ ممبئی سے جماعت آئی ہوئی ہے، ممبئی کے کرلا سے، تو ان کے یہ تحفے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ سورہ اخلاص، یہ سورت اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اس سورت کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن ہے، یعنی 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس سورت کو۔ آپ ایک بار پڑھو گے 10 پارے آپ کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایصال ثواب کرنے کے لیے یہ سورت بیسٹ ہے۔ آپ کو اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے، سورہ اخلاص پڑھو، 10 پاروں کا ثواب آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہو۔ تو ایصال ثواب کرنا بہت آسان ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہے نا پارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیٹیاں منگا کے گھر پہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے، سورہ اخلاص پڑھو 3 بار، ایک قرآن کا ثواب بخش دو۔ تو جب شارٹ کٹ اللہ نے، آسانی اللہ نے دے رکھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ سورہ اخلاص کب نازل ہوئی؟ تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر توحید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ کفار مکہ تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ اپنے خدا کے بارے میں ذرا بتائیے، وہ کیسا ہے اور اس کی اولادیں کتنی ہیں، وہ کتنی طاقت والا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، ذرا بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت کے اندر شرک کی تردید ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کنڈم کیا ہے۔ اب دیکھو، شرک کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، یہ سوریہ دیوتا، یہ وہ دیوتا، یہ وہ دیوتا، ہے نا۔ تو اللہ کی ذات میں کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ساری مورتیاں اور دیوی دیوتا اپنے بنا رکھے تھے۔ تو ایک تو اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے، دوسرا کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا اور اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی صفت میں آپ کسی کو شریک کریں، جیسے کہ بارش برسانے والا کوئی اور خدا ہے، رزق دینے والا کوئی اور خدا ہے۔ تو اس طرح سے آپ الگ الگ خدا بنا لو کہ یہ اولاد دینے والا خدا ہے، تو یہ اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اچھا، بعض کفار مکہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کی بیٹیاں ہیں، اور جیسے عیسائی ہیں وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی سورت کے اندر۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے یہاں سفارش کرے گا اور اللہ یہ کام کر دے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ پاور حاصل ہے کہ اللہ جو کام کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ مزاروں پر جا کر بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزار والوں سے اولاد مانگتے ہیں، اور ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار ان کو بھی دے رکھا ہے۔ تو ان تمام جو شرک کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان تمام شرک کی قسموں کی تردید فرمائی۔ تو جب کفار مکہ نے حضور سے پوچھا کہ بتائیں یا رسول اللہ کے بارے میں بتائیں، آپ کے جو خدا ہیں وہ ان کا حسب نسب کیا ہے اور ان کا کیا پورا سیٹ اپ ہے وہ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے آپ ان کفار مکہ سے، آپ کہہ دیجئے، مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔
ویسے تو اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، لیکن میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفت کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اللہ بس ایک ہے، ہر چیز میں ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بعض مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اس کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے اختیارات کسی کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ تو اس میں شرک کی جتنی بھی صورتیں سب کی تردید ہے، کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا یہ چندر دیوتا، یہ رزق دینے والے، یہ وہ بارش برسانے والے الگ دیوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس صورت کو اگر ہم غور سے پڑھ لیں نا، تو آج لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا اولاد ان سے مل جائے گی، ان سے مل جائے گی، کام وہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، وہاں ماتھا ٹیکنے سے کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب کو بنانے والا، ہم سب کی مدد کرنے والا، ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ایک ہے، سمجھ رہا، وہ صرف ایک ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں، آپ کو سب جگہ یہی ملے گا کہ ایک اللہ ہے، اس دھرتی کو چلانے والا، انسانوں کو بنانے والا، انسانوں کو رزق دینے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر دھارمک کتابیں، ان کا جو اینڈ پہنچتا ہے وہ یہی پہنچتا ہے۔ اب آئیے ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے، مشرکین سے، ہے نا، قل، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، هو اللہ، وہ یعنی اللہ، احد ایک ہے، آپ فرما دیجئے هو اللہ، اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب سمجھ آ گیا صمد کا، کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ، ولم اور نہیں ہے، یکن لہ، اس کے جیسا، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے جیسا، کفوا احد، کوئی ہم پلہ، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی، کفوا احد، اس کے ہم پلہ، اس کے جوڑ کا، ٹھیک ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ اور تفسیر پسند آئی ہوگی اور یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں اور اسی جگہ پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔